بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 15 جنوری کی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس شائق عثمانی نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کے خلاف غیر قانونی فنڈنگ ثابت ہو جائے تو 2018 کے الیکشن غیر قانونی قرار پائیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ سما ٹی وی کے اینکر پرسن ندیم ملک سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی کا کہنا ہے کہ ماضی کے انتخابات میں تحریک انصاف کی ایک سیٹ ہوتی تھی اور اس کی بڑی وجہ پیسے کی کمی تھی۔ جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے پاس بے انتہا پیسہ آ گیا اور وہ اسے استعمال کرتے رہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہ فنڈنگ اندرون ملک سے نہیں ہوئی، کیونکہ ملک کے اندر ڈونرز اس پارٹی کو فنڈ دیتے ہیں جن کا اقتدار میں آنے کا امکان ہو، اور تحریک انصاف کا ایسا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے یہ سارا پیسہ باہر سے آیا ہے۔ جسٹس شائق عثمانی نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ باہر سے پیسہ آنا کوئی غلط کام نہیں اگر وہ قانونی طریقے سے ہو۔ جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ پاکستان میں پارٹی کو فنڈ دینا چاہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن اگر فنڈ کا سورس غیر قانونی ہو اور پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے تو یہ پارٹی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جسٹس شائق عثمانی کے مطابق تحریک انصاف فنڈنگ کے ذرائع واضح کر دے اور وہ قانونی فنڈنگ ہو تو پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، مگر تحریک انصاف اس فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں وضاحت بھی نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف کے فنانس سیکرٹری اکبر ایس بابر نے بھی کیس اس لیے دائر کیا تھا کہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہا ہے۔ اب تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن کو جواب دیا ہے کہ پیسہ ایجنٹوں کے ذریعے آیا ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ بھارتی شہریوں اور ایک یہودی کمپنی نے بھی تحریک انصاف کو فنڈ دیا ہے۔ اس بارے میں جسٹس شائق عثمانی نے کہا کہ اگر یہ سچ ثابت ہوتا ہے تو 2018 کا الیکشن غیر قانونی قرار پائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی اور تحریک انصاف بھی تحلیل ہو جائے گی۔ جو پارٹی غیر قانونی فنڈنگ سے اقتدار میں آئے، کوئی عدالت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ تحریک انصاف نے غیر قانونی فنڈنگ ایجنٹوں پر ڈال دی۔ پاکستان تحریک انصاف نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر امریکہ میں مقرر کردہ 2 ایجنٹوں نے پارٹی کے لیے غیر قانونی فنڈنگ کی ہے۔ تحریک انصاف نے طویل عرصے سے قانونی رکاوٹیں کھڑی کر کے فارن فنڈنگ کیس کو لٹکائے رکھا، مگر حالیہ دنوں میں اپوزیشن کے احتجاج کے اعلان کے ساتھ ساتھ کیس پر کارروائی تیز ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تیار کردہ چینی کمپنی کی ویکسین کی خوراک پہلے پاکستانی نے لگوا لی ہے۔ ہم نیوز نے سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ ساہیوال کے رہائشی زاہد اقبال کی عمر 43 سال ہے اور انہوں نے چین میں ویکسین کی خوراک لگوائی ہے۔ ملک میں سرکاری حکام نے گزشتہ ماہ بتایا تھا کہ پاکستان نے چینی دوا ساز کمپنی سینو فارم سے 12 لاکھ ویکسین کی خوراکیں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق زاہد اقبال نے ویکسین کے حوالے سے چین کے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ انہوں نے ویکسین کی دوسری خوراک 10 جنوری کو لگوائی ہے اور اس حوالے سے وہ نہایت پرجوش ہیں۔ ساہیوال کے رہائشی زاہد اقبال گزشتہ 18 سالوں سے چین میں مقیم ہیں اور وہاں ایک بین الاقوامی اسکول میں سائنس و نصاب کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق زاہد اقبال نے اعتراف کیا کہ میں ابتدا میں انہیں کچھ خوف محسوس ہوا تھا، لیکن پھر انہوں نے ویکسین لگوانے کا حتمی فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسین لگوانے کا عمل نہایت
عام سا تھا، مگر اس کے لیے انہیں لمبی قطار سے گزرنا پڑا تھا۔ چینی حکام نے زاہد اقبال کو ویکسین لگوانے کے حوالے سے ایک فارم بھی دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر ہدایت دی ہے کہ کرپٹ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے۔ ہم نیوز کے مطابق انہوں نے یہ ہدایت اپنی زیر صدارت گورننس ایکشن میٹرکس کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں دی۔ اجلاس میں متعلقہ وفاقی اور صوبائی افسران نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں شریک حکام نے انتظامی امور کی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی ہے۔ ہم نیوز کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے صدارتی خطاب میں کہا کہ فلاحی ریاست میں امیر و غریب کے لیے قانون میں تفریق نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ سزا اور جزا کے نظام کو مضبوط کیے بغیر اصلاحات ممکن نہیں ہیں۔ ابھی تو کرپشن کے انکشافات کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ انتظامی اصلاحات کو معینہ مدت میں عملی جامہ پہنایا جائے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کرپٹ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے۔ کراچی پولیس نے چند روز قبل بانی سندھ مدرسۃ الاسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے زین آفندی کے قتل میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی کے علاقے جمشید ٹاؤن میں مزار قائد کے قریب 6 جنوری کو ڈکیتی میں مزاحمت پر قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے بانی حسن علی آفندی کے پڑپوتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زین آفندی کے قاتلوں کی گرفتاری مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران عمل میں آئی۔ ملزمان کا تعلق افغان ڈکیت گروپ سے ہے۔ کراچی پولیس چیف نے زین آفندی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے 8 جنوری کو ایک ٹیم تشکیل دی تھی، جس کے سربراہ ایس ایس پی ایسٹ ساجد سدوزئی تھے۔ اٹلی کے شہر پارما میں واقع یورپی یونین کے نگران ادارے یورپین فوڈ سیفٹی ایجنسی EFSA نے میل ورمز یعنی طعامی کیڑوں کو باضابطہ طور پر غذا استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ماہرین کی نظر میں یہ کیڑے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں اور انسانی صحت کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں، جبکہ اٹلی کا یہ شہر لذیذ پاستا، ٹماٹر، ہیم اور چیز کے لیے معروف ہے۔ اگر یورپی کمیشن کی جانب سے بھی اس منظوری کی توثیق ہو جاتی ہے تو یہ پیلے رنگ کے کیڑے یورپی ممالک کے فوڈ اسٹور میں دستیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اٹلی کی فوڈ ایجنسی کے مطابق یہ کیڑے پروٹین، چربی اور فائبر جیسے اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کیڑوں یا پھر اس کے پاؤڈر کو سنیکس یا نوڈلز میں ڈال کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی کے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ رواں ہفتے شدید دھند کے باعث رات میں گھروں سے نکلنے اور ڈرائیونگ سے پرہیز کریں۔ موسم کے ماہر جاوید میمن کا کہنا ہے کہ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی شدید دھند رہے گی۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 2 سے 3 دن تک شدید دھند کا راج رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید دھند کے باعث ہائی ویز، گلشن معمار، گلشن حدید میں حد نظر بھی کم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے 5 جنوری کو کراچی میں 10 روز تک شدید سردی کی پیشگوئی کی تھی۔ کراچی میں دسمبر میں سردی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تھا۔
محترم ناظرین، یہ تھی خاص خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔